حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی موت کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین اعمال ایسے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی ان اعمال کا اجر، اس کا ثواب انسان کے نام اعمال میں جڑتا رہتا ہے. فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، اور دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کی موت کے ساتھ انسان کا عمل، اس کے نام اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے، یہ جو مہلت عطا کی ہے، اسی زندگی کو غنیمت جان کر، اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر اس زندگی میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے نام اعمال میں ان کو جوڑنے کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. ورنہ جیسے ہی انسان کی موت ہو گئی، جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہو گئی، انسان کے عمل کا سلسلہ بھی وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا اجر، اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے، برابر ملتا رہتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کے اندر صدقہ جاریہ ہے، یعنی انسان نے اپنی حلال روزی سے، اپنی حلال کمائی سے دنیا کے اندر ایسا صدقہ کیا ہے کہ جس سے ہمیشہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، جس سے ہمیشہ لوگ مستفید ہوتے ہوں. ایسا اگر کوئی آدمی صدقہ کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کا ثواب، اس کا اجر اس آدمی کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنے حلال رزق اور اپنی حلال کمائی سے کسی جگہ بور ڈال دیا، کسی جگہ پانی کا بور ڈال دیا. جب تک اس سے پانی آتا رہے گا، جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کا اجر، اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہے گا. آدمی کی زندگی کے اندر بھی اور آدمی کی موت کے بعد بھی اس کا ثواب برابر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کی ایک مثال ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ایسا علم آدمی نے دین کا علم حاصل کیا اور اس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو جب تک اس کے علم سے لوگ دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کے نام اعمال میں اس کا اجر، اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. مثال کے طور پر محدثین کی، سلف صالحین کی حدیث کے معاملے میں جو خدمات ہمارے سامنے آج موجود ہیں جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں. حدیث کی جو کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ایسے انگنتوں سینکڑوں ائمہ اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بیش قیمتی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں سے امت فائدہ اٹھاتی ہے آج تک، اور قیامت تک جب تک وہ کتابیں باقی رہے گی اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا. تو یہ علم کہ جن کی خدمات کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے علم کا فائدہ بھی اس کی زندگی میں بھی اس کو ملے گا، اس کی موت کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جس آدمی کی اولاد ہے اور نیک اولاد ہے، جب تک وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے گی
اس کی دعا کا اجر، اس کی دعا کا بدلہ اس ماں باپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بیان فرمائی کہ اولاد کی دعا والدین کے لیے، والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، والدین کی دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی۔ والدین دنیا سے گزر گئے، جب تک اس کے اولاد، اس کے بچے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جنت میں اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہیں گے، برابر اللہ رب العالمین اس آدمی کے نام اعمال کے اندر اس کا اجر، اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولاد ماں باپ کے حق میں کب دعا کرے گی؟ جب اولاد کو ماں باپ کا حق معلوم ہو، جب اولاد دین سے آشنا ہو، جب ماں باپ کو دین کا جو حق ہے والدین کا وہ معلوم ہو، جب اولاد کی تربیت دینی ماحول کے اندر ہو، اسی وقت ماں باپ کی گزر جانے کے بعد وہ اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی۔ ورنہ اگر اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ اس کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، بے دینی کے ماحول میں اس کی تربیت کی جائے، دین سے دور دور تک کا اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر ماں باپ کی گزر جانے کے بعد اس اولاد کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اولاد کی دینی ماحول کے اندر تربیت کرنا اور ان کو دین سے جوڑے رکھنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر جس میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر اپنے اولاد کی، بچوں کی دینی تربیت اور دینی ماحول کی فکر کرنا یہ ہمارے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے۔ اگر دینی تربیت ان کی ہوگی تو ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے حق میں یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہماری موت کے بعد بھی اس کا اجر، اس کا ثواب انسان کو، مومن بندے کو، ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔